بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 29 کا خلاصہ سورۃ الملک، پارہ نمبر 29 شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الملک رکھا گیا ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو شروع فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک سے۔ یہاں اللہ جل شانہ کی صفات کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب کے مالک ہیں، سب سے بالا ہیں۔ آسمان زمین پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی پیدائش کو معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موت کی اور زندگی کی یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں تاکہ رب کریم ظاہر کرے رضا والے کام کون کرتا ہے، برائی والے کام کون کرتا ہے۔ پھر رب کریم نے وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر میں بات فرمائی ہے کہ جو ترک تقلید کرے گا، جو آدمی ترک تقلید کرے گا، ماہر فن بزرگ دین الہی کی بات کو سمجھانے والے کی بات کا انکار کرے گا، خود تو وہ دیندار ہے نہیں، تو اس آدمی کو کیا نقصان ملے گا؟ 3 نقصان کے بارے میں فرمایا کہ شریعت نہیں ملتی جس کی وجہ سے ایک گمراہ رہ جاتا ہے دنیا کے اندر، قبر میں نقصان یہ ہے کہ اس کو ہتھوڑے پڑیں گے حدیث پاک میں، آخرت میں نقصان یہ ہے کہ کہتے ہیں اے کاش ہم کسی کو سن لیتے یا سمجھ جاتے تو یہ کام میں نہ کر رہا ہوتا۔ اس کے بعد کل ارائیتم من اہلکنی اللہ میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ مخالفت کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، تو نبی پاک کی موت کا انتظار کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے تمہاری حماقت ہے، بے وقوفی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے صحابہ دیے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو وفات دے گا تو اللہ ان کی حالت پر رحم فرمائے گا، انہیں فتح عطا فرمائے گا، تمہیں دونوں صورتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا دین ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ نے قلم کا ذکر فرمایا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مجنون کہا کرتے تھے، اللہ جل شانہ نے قسم کھا کر فرمایا آپ علیہ السلام مجنون نہیں ہیں، میرے پیغمبر ہیں، ان کی اعلیٰ صفات ہے، اعلیٰ اخلاق ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما کر رسالت میں آپ کے اعلیٰ اخلاق ہونے کی بات فرمائی۔ پھر اگلی آیت میں کسی موقع پر باطل کی بات نہیں ماننی اور موقع پر باطل کی وضاحت ضروری ہے، تو اس کے لیے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ میں فرمایا کہ جو ولید بن مغیرہ کے بارے میں باتیں ہیں، ہر قسم کی تکالیف اور برائیاں موجود ہیں، تو ان کے لیے فرمایا حلاف یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، مہین یہ ذلیل اور کمینہ شخص ہے، حماز یہ تانا دینے والا ہے، مشائم بن امیم چغل خور بھی ہے، یہ مناع للخیر نیکی سے روکتا بھی ہے، معتدن یہ حد سے تجاوز بھی کرتا ہے، اسیم گناہگار بھی ہے، اتل سخت مزاج بھی ہے، اور بعد ذالک زنیم یہ بدنام بھی ہے، ولد الزنا اور حرام کی اولاد کی بات فرمائی، اور ان کان ذا مال و بنین میں سرکشی کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ اس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ کے دشمن کو رب کریم نے لوگوں کے سامنے اس کو آشکارا کر دیا۔ اور پھر ایک باغ والوں کا واقعہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ باغ والوں کا واقعہ ہے، پھر کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ مال اس لیے نہیں نوازتا کہ تم تکبر کرنے لگ جاؤ، بلکہ مال اسی لیے اللہ جل شانہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں لگا کر آپ اپنی آخرت کی درستگی کر لیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا کی آیت میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ پھر کافروں کو اللہ جل شانہ نے نصیحت فرمائی ہے، فرمایا کہ تم نبی کو ایسے گھور کے دیکھتے ہو جیسے ایسے کر کے، تو یہ تو تمہاری آنکھیں رب پھسلا دیں، یہ راہ حق سے تمہیں ہٹانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ یہاں کافروں کو اللہ جل شانہ نے جو فرمایا ہے کہ ان کافروں کو نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ نبی پاک کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں، راہ حق سے ہٹا دیں۔ مزید یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا، ان کی نظر بد بھی لگتی تھی، اہل مکہ نے انہیں کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، یہ ساری بات فرمائی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو یہ آیت پڑھ کر دم کر دیا جائے تو نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے سورۃ الحاقہ ہے، حاقہ قیامت کو کہتے ہیں، تو اس کا نام بھی سورۃ الحاقہ ہے۔ رب کریم نے یہاں قیامت کے بارے میں بات ارشاد فرمائی، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح، ان کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے۔ اہل جنت کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ انہیں نیک اعمال کی بدولت دائیں ہاتھ میں جو ہے نا اعمال نامہ ملے گا۔ پھر اہل جہنم کی بات فرمائی، پھر قرآن کریم کی قسم کھا کر قرآن اللہ کی کتاب اس کی صداقت کے بارے میں فرمایا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن اترتا ہے یہ کاہن کی بات نہیں ہے، شاعر کی
کلمات نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ امام الانبیاء کی نبوت کی حقانیت کی بات فرمائی کہ نعوذ باللہ کوئی جھوٹا دعوی نبوت کرے پھر اللہ کی طرف منسوب کر دے تو ایسا بندہ تو ذلیل ہو جاتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کو تو عزتیں مل رہی ہیں، اس کا معنی یہ کہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبعوث ہے۔ آگے پھر سورۃ المعارج ہے۔ سورۃ المعارج، معارج چڑھنے کو، عروج کو، سیڑھی کو، بلندی کو کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے معاملات کی یہ بات فرمائی کہ سأل سائل بعذاب واقع، اللہ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔ یہاں نظر بن حارث جیسے شخص کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا، استہزاء کی، کہ قرآن کریم اور دین اسلام یہ برحق نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کی بات کی، تو رب کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کو یوم تکون السماء کالمہل کے اندر پوری بات ارشاد فرمائی، قیامت کی ہولناکی بہت سخت ہے، روئی کی طرح پہاڑ بکھر جائیں گے، دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہوئے کچھ کام نہیں آئیں گے، مجرمین چاہیں گے سارے مال کا فدیہ دے دیں پھر ہم بچ جائیں، تو فرمایا کلا، ہرگز تم نہیں بچ سکو گے۔ فرمایا کون بچے گا؟ الا المصلین، نمازوں والے بچیں گے، نیک لوگ بچیں گے جو باغات یعنی جنات میں ہوں گے۔ اگلی سورت سورت نوح ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نوح علیہ السلام کی رسالت کی بات، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں نوح علیہ السلام کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے سورت عنکبوت کے خلاصے میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے 950 سال تک مسلسل توحید کی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، 4 ان کے بت تھے، ود تھا، سوا تھا، یغوث تھا، یعوق تھا، یہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی تو ان کے اوپر عذاب آیا، کفار غرق ہو گئے، یہ اس کو ذکر فرمایا گیا۔ آگے سورۃ الجن ہے، سورۃ الجن میں نبی علیہ السلام سے جنات نے کلام سنا۔ سورۃ الجاثیہ کے اندر اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ اس کو بتایا گیا۔ پھر آگے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا میں علم غیب کو اللہ جل شانہ کا خاصہ بتایا گیا۔ البتہ اللہ جل شانہ اپنے پیغمبروں میں جسے چاہے غیب کی خبر کے لیے منتخب کر دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ اطلاع غیب اور ہے، خبر غیب اور ہے، ایحائے انباء غیب اور ہے، اور علم غیب اور ہے۔ علم غیب اللہ کا خاص ہے، باقی اللہ جل شانہ اپنے پیغمبروں کو ان پر خبر وغیرہ ضرور دے دیتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ المزمل ہے، یہ سورت جو ہے یہ اس کی پہلی آیت میں المزمل لفظ موجود ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری، آپ کے کندھوں پر بوجھ ڈالا گیا، رسول اللہ کو سردی لگنے لگی، آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، فرمایا مجھے چادر پہنا دو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار فرماتے ہوئے آپ کو یہی نام دیا، اے چادر لپیٹنے والے، یا ایھا المزمل۔ نبی علیہ السلام کو تہجد کی فرضیت بتائی گئی، قم اللیل الا قلیلا، نبی علیہ السلام پر شروع اسلام کے زمانے میں اور آپ کے صحاب پر تہجد فرض تھی، رات کے تہائی حصے میں نماز تہجد ادا کرے، پڑھنے کے بہت سے فوائد تھے، تو یہ فرض تھی شروع میں، بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا، فرضیت اس کی ختم کر دی گئی، تو فرضیت منسوخ ہے، باقی اب بھی پڑھیں تو اس کے بہت فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے۔ مثلا رات کے وقت بالکل سناٹا ہوتا ہے تو مخلوق کو اپنے خالق سے راز و نیاز کرنے کا موقع مل جاتا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ ویسے بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے پھر فرضیت اس کی ختم فرما دی اور آسانی کے لیے فرمایا کہ آپ اس کو جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پابند نہیں کیا گیا، لیکن باقی نماز کی، زکوٰۃ کی یہ پابندی بتا دی گئی۔ اس کے آگے سورۃ مدثر ہے، مدثر اس کی مناسبت سے نام رکھا گیا کہ یہاں یا ایھا المدثر فرمایا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے عذرائے شفقت فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے اٹھئے، لوگوں کو ڈرائیے، اپنے پروردگار کی تکبیر سنائیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی سے کنارہ کش ہو جائیے۔ نبی پاک کی 2 مشہور صفتیں نذیر اور بشیر یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافر زیادہ تھے، اس لیے صفت نذیر کا ذکر فرمایا۔ یہاں گندگی سے مراد بتوں کی گندگی ہے، یعنی بتوں کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کفار کی آزمائش کے لیے فرمایا کہ جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد 19 ہے، اس کے تعداد بتانے میں کافروں کا امتحان ہے، کوئی اس کو مانتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، بجائے ماننے کی اس نے کہا 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، باقی 2 سے تو نمٹ لینا، تو انہیں جواب دیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں،
तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि तुम इनसे मुकाबला कर सको। इसकी अगली आयत के अंदर मा सलककुम फी सकर में जहन्नम जाने की वजह बयान की गई है कि जब अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे, मुजरिमीन जहन्नम में होंगे, तो मुजरिमीन से पूछेंगे तुम्हें किस चीज की वजह से जहन्नम में आना पड़ा? तो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीन का हक नहीं देते थे, हम वाजिब के ऊपर अमल नहीं करते थे, बेहुदा मजलिस में दीन को बातिल करने के लिए बातें करते थे, क़यामत को झुटलाते थे, इसलिए जहन्नम में आ गए हैं। अल्लाह महफूज रखे। इससे अगली सूरत जो है वो सूरतुल क़यामा है। अल्लाह जल्ल शानु ने यहाँ क़यामत की बात फरमाई है, बाअसल मौत की बात फरमाई है। यहाँ अल्लाह ताला ने दो चीजों को क़यामत के बारे में बात फरमा कर फरमाया, नफ्स लव्वामा की कसम खाकर फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानु इंसान को दोबारा जिंदा फरमाएंगे। नफ्स लव्वामा इंसान की तबीयत में ऐसे मादे को कहते हैं जो इंसान को बुराई करने पर मलामत करता रहता है कि तूने गलत किया, तौबा कर ले। तो फिर आगे ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही में रब करीम ने कुरान के अल्फाज और मानी के महफूज रहने की बात फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल के पढ़ने के साथ जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाते थे, तो अल्लाह जल्ल शान ने तसल्ली देते इरशाद फरमाया, महबूबम आपके ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान को पढ़वाना और पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। फिर दीदार खुदाबंदी की बात फरमाई कि क़यामत में अल्लाह जल्ल शानो को दीदार होगा तो वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। यहाँ पर फरमाया कि चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब का दीदार करेंगे। अल्लाह जल्ल शानो हमें इस नेमत में शामिल फरमा दे। फिर अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यि युमना में इंसान के तख्लीकी मराहिल को जिक्र फरमाया गया कि इंसान के तख्लीकी मराहिल कैसे हुए हैं। इंसान को अपनी तख्लीक पर गौर करना चाहिए कि एक पानी के कतरे से इसकी तख्लीक हुई है, तो फिर अकड़ क्यों कर रहा है, तकब्बुर क्यों कर रहा है। आगे सूरतुद दहर है, इसे सूरतुल इंसान भी कहते हैं, दहर जमाने को कहते हैं, यहाँ जमाने का नाम है तो इसलिए इसका जिक्र आया। इंसानी तख्लीक का मकसद बताया। हल अता अलल इंसानी हिनुम मिनद दहर के अंदर इंसान की हैसियत बताई गई। काबिल जिक्र इंसान चीज नहीं था क्योंकि ये तो पानी की बूंद से पैदा हुआ, फिर अल्लाह जल्ल शान ने इसको सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, रास्ता दिखाया, फिर ये तमाम मकसद बयान करके अल्लाह जल्ल शान ने इसकी जन्नत की नेमतों का जिक्र किया। फिर कुरान के लिए बतौर नसीहत इन्ना हाज़ी तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला कहकर यह फरमाया कि कुरान को अल्लाह ने नसीहत के लिए बनाया है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए, इस पर मेहनत करे। फिर अल्लाह हिदायत भी देते हैं, और एक बंदा इरादा भी ना करे तो कुरान से क्या इस्तिफादा कर सकता है, यह बयान फरमाया। आगे सूरतुल मुरसलात है। ये सूरतुल मुरसलात जो है यहाँ पहले लफ्ज़ में अल मुरसलात उर्फन मौजूद है, ये फरिश्तों की और हवाओं की कस्में हैं, तो अल्लाह जल्ल शान ने इसको जिक्र फरमाया। कसम हवाओं की जो मुसलसल चलती हैं, फल आसिफात अस्फा में हवाओं की जो आंधियों की शक्ल में चलती हैं, वह नाशिरात नशरा में फरमाया कसम उन हवाओं की जो बादलों को उड़ाकर मुंतशिर कर देती हैं। फल फारिकात फरकम में फरमाया कसम है उन फरिश्तों की जो वही लाकर हक और बातिल का फर्क जाहिर कर देते हैं। फल मुल्कियात जिक्रा में कसम उन फरिश्तों की जो वही के जरिए नसीहत लाते हैं। कुरानी उस्लूब के मुताबिक अल्लाह जल्ल शानो जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो दलील होती है कि बाज़ मज़कूरा चीज को यहाँ पर वो क़यामत के दिन की वकू की बात, तो इसका वकू दिया गया, तो क़यामत का वकू बताया गया। ये एक कस्मों का जिक्र है। देखो फरिश्तों की भी क्या किस्मत और क्या मकाम है, रब करीम ने इनकी कसम खाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मुत्तकीन के इनामात को जिक्र फरमाया इन्नल मुत्तकीन फी ग़िलालिन व उयून में, क्योंकि सूरत के शुरू में वक़ूए क़यामत की बात थी, दरमियान में अहले जहन्नम का जिक्र था, उनके शोलों की बात थी, फिर मुत्तकीन का जिक्र फरमाया कि मुत्तकीन के लिए साए भी होंगे, चश्मे भी होंगे, मेवे भी होंगे। इनसे कहा जाएगा दुनिया में जो अमाल किए अब उसका बदला है और मजे से खाओ और पियो। यूं 29वां पारा पूरा हो गया। अल्लाह जल्ल शानु आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।